السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور تمام عالم کے جن و انسان، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں، تمام عالم کے جن و انسان خوشی کے نغمات گا رہے ہیں۔ بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں، بنی ہے جن کے لیے یہ دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں۔ النثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مصطفیٰ جان احمد، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ایک مرتبہ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماہ ربیع الاول، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس ماہ مبارک کو کچھ علماء کرام نے ماہ رمضان سے بھی بہتر قرار دیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، مگر ربیع الاول کا وہ مہینہ ہے جس میں خود صاحب قرآن تشریف لایا، خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، وہ نبی جن کے آمد کا تذکرہ پہلے کے کئی نبی کرتے رہے، وہ نبی اس ماہ مبارک میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خوش نصیب بنایا کہ ان کے امتی میں پیدا کیا، ان کے امتی بنایا۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا گیا، جب کوہ طور پر ان کو نوازا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی تو نے مجھے ایسی نعمت اس مقام سے سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام
حاصل نہ ہوا۔ تو نے مجھ سے پہلے کسی کو ایسا مقام عطا نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے اے موسیٰ ہم نے تیرے دل کو متواضع پایا تو اس مقام سے نواز دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمُتْ عَلَىٰ تَوْحِيدِ وَحُبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ جو آپ کو دیا گیا اس پر شکر کرو اور زندگی کے آخری لمحات تک توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا رسولا ولا مرسلا ولا ایاب۔ اگر محمد اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی تو میں جنت، دوزخ، سورج، چاند، رات و دن، فرشتے، انبیاء کسی کو بھی پیدا نہ کرتا، مرسلوں ولا ایاب، اور اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اگر محمد اور اس کی امت نہ ہوتی اے موسیٰ یہ دن رات، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، کسی چیز کو میں پیدا نہ کرتا حتیٰ کہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ پتہ چلا کہ یہ تمام کائنات جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنایا وہ حضور کے صدقے میں بنایا، حضور کے نام پر بنایا اور حضور کے لیے تمام کائنات کو سجا دیا اور تب اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا۔ خود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر بہت سے انبیاء کرام نے اپنی امت کو بتایا کہ ایک نبی، ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہوگا اور ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور مجھ سے پہلے جو کتاب آئی توریت میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میرے بعد جو نبی آئیں گے میں ان کی بشارت دینے آیا ہوں۔ اور اسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر جب انگلیاں کٹ گئی تو سب نے پھر یہی کہا کہیں آپ وہی نبی تو نہیں
جن کے بارے میں پہلے کی نبی نے اپنے امت کو بتایا کہ ایک نبی آئیں گے جن پر نبوت کا خاتمہ ہوگا، اور کہیں آپ وہی نبی تو نہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ نہیں، میں وہ نبی نہیں، میں بھی اسی نبی کے آنے کی بشارت دینے آیا ہوں کہ وہ جلدی آنے والے ہیں۔ اور بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے یہی فرمایا کہ میں اس نبی کی بشارت دینے آیا ہوں، اس نبی کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو ان قریب آنے والے ہیں اور ان کو نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر میں انگلیاں کٹی تو اس پہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہاں انگلیاں کٹی تھی، لیکن میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر، ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر سب اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے کہ اللہ یہ بھی فرماتا کہ لولا لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے کہ ہم اسے گن نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا بھی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اور انہی نعمتوں میں ایک نعمت ہمارے بیچ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ یہ جسم ہمارا پورا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم سانس لیتے ہیں ہوا، یہ بھی اللہ کی نعمت، ہم کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت، حتیٰ کہ دنیا میں جو بھی چیز، ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز پر احسان نہیں جتلاتا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مؤمنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے بیچ ایک ایسا رسول بھیجا۔ اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے بیچ بڑی عظمت والا رسول بھیجا، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی احسان جتلا رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ احسان اس چیز پر جتلایا جاتا ہے جس پہ بنانے والے کو، دینے والے کو خود بھی ناز ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا مگر کہیں بھی احسان نہیں بتاتا، کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا، مگر جب اپنا رسول بھیجتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ ان کے بیچ بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس لیے ہم ربیع الاول کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی اس پہ اللہ کا شکر، اس کا ذکر کرنا چاہیے، مگر جتنی بھی نعمتیں آئی وہ حضور کے صدقے میں آئی۔ تو ان نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو اللہ نے ہمیں دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اس نعمت کا ذکر اس آیت کریمہ کے تحت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس آیت کریمہ کو لیتے ہوئے ہم 12 ربیع الاول کے دن حضور کا خوب چرچا کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ ذکر اللہ کی نعمت کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے تمام کائنات کو بنایا۔ اور اسی پہ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں، یا رسول اللہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و ثمر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ اور میں یہ صرف یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے درمیان رسول آئے، بلکہ ہمارے درمیان کے آنے سے ختم نبوت کی تنویر آئی، لوح و قلم کی تحریر آئی، عبد المطلب کے خوابوں کی تعبیر آئی، دنیا کی تقدیر آئی۔ اور 12 ربیع الاول کے دن جب بی بی آمنہ کے گھر ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں کی ولادت ہوئی، تو تاریخ نے وہ سب دیکھا جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کعبے کے بت منہ کے بل گر گئے اور تمام دنیا کے آتش کشے بجھ گئے۔ 12 ربیع الاول ہی وہ دن ہے جب صبح صادق کے وقت نور ہدایت لیے ایک ایسا چراغ جلا جس کی روشنی تا قیامت پوری کائنات میں جگمگائے گی۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ دن ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان لازوال پر 14ویں کا چاند بن کر چمکے تو جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ اس دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نماز کو سرور مل گیا، سجدے کو تقدس مل گیا، جبی کو سجدہ مل گیا، بے سہاروں کو سہارا مل گیا، بے قراروں کو قرار مل گیا، عاشقوں کو محبوب مل گیا، بے صبروں کو صبر مل گیا، عاصیوں کو اکرام مل گیا، متقیوں کو انعام مل گیا، امت کو شریعت مل گئی، انسانوں کو رحمت کا سایہ مل گیا، سخیوں کو سخاوت مل گئی، ولیوں کو ولایت مل گئی، شہیدوں کو شہادت مل گئی، قاضیوں کو عدالت مل گئی، مظلوموں کو حمایت مل گئی، اور غلاموں کو حکومت مل گئی۔ حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ میرے نبی کے آنے سے نبیوں کو نبی کا امام مل گیا، نبیوں کا امام مل گیا، اور بیٹیوں کو زندگی مل گئی۔ حتیٰ کہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی، یہ تمام کائنات وجود میں آیا، اور بس حضور کے ان کی شان بیان کرنے کے لیے میں ان کی شان قیامت تک بھی بیان کی جائے تو پوری نہیں ہو سکتی۔ بس میں انہی چند باتوں سے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں، ہمارے سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں، خامیاں، بے ادبیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم، شان رحیم و کریمی کے صدقے میں معاف فرمائے، اور ہمارے پڑھنے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنائے، اور ہمارے ہر ایک جائز حاجات و تمناؤں کو، خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے صدقے و توسل سے قبول و مقبول و پوری فرمائے۔ اور جو بھی غلطیاں ہو گئی میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ یہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا